یہ سبق نمبر 27 کا دوسرا حصہ ہے۔ اس نظم کی پوری تشریح میں نے نہیں کی تھی اور پورا نہیں پڑھایا تھا، تو آج یہاں سے ہم پڑھا دیتے ہیں۔ ذرا اسے دیکھیے گا۔ یہ سبق تھا آسمان اور تارے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ ہیں یہ لعل و گوہر جو بکھرے ہوئے، ہیں یہ لعل و گوہر جو بکھرے ہوئے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں یہ، یعنی بہت چھوٹے جو یہ نظر آتے ہیں ستارے، نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں یہ، اتنے سے مطلب چھوٹے سے، بہت دور چکر لگاتے ہیں یہ، بہت دور چکر لگاتے ہیں یہ۔ اب یہ نہیں پڑھیے گا، یہ جدا گانا رکھتے ہیں اپنا مدار، میم پر زبر، جدا گانا رکھتے ہیں اپنا مدار، نہیں جانتا کوئی ان کا شمار، شمار کے معنی گنتی، نہیں جانتا کوئی ان کا شمار، یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، عجب تو نے باندھی ہے یہ باغ ڈور، عجب تو نے باندھی ہے یہ باغ ڈور، تلا سب کا رہتا ہے آپس میں زور، یہ اس پر پیش پڑھیے گا، تلا، تلنا، وزن ہونا، برابر ہونا، بیلنس، تلا رہتا ہے آپس میں زور، تلا سب کا رہتا ہے آپس میں زور، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، اسی پڑھیے گا، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، لگاتے ہیں چکر اسی باغ پر، ہر ایک کے لیے ایک معین ہے دور، ایک لکھنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر نہیں لکھا ہے، نظم میں اور شعر و شاعری میں ایسا ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے آسانی کے لیے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں شاعر نے غلط لکھ دیا ہے، بلکہ ایک ہے الف یہ کاف کے ساتھ یہاں بھی، لیکن اس کو شارٹ فارم میں یا کو حذف کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک معین ہے دور، وہی ایک وتیرہ وہی ایک طور، صدا چال ایک انداز ہے، صدا چال کا ایک انداز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے، نہ کھٹکا نہ آہٹ نہ آواز ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، ہر ایک چیز ذرے سے تا آفتاب، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، ذرہ تنکا، اور چھوٹے سے ریزے کو کہتے ہیں ذرہ، ہر ایک چیز ذرے سے تا آفتاب، بلا شبہ، بلا شبہ یقیناً، بلا شبہ رکھتی ہے یکساں حساب، ہیں ذروں میں خورشید کی سی صفات، ہیں ذروں میں خورشید کی سی صفات، ہے خورشید بھی ذرۂ کائنات، ہے خورشید بھی ذرۂ کائنات، حقیقت میں ہے یا دو رنگی کہاں، حقیقت میں ہے یا دو رنگی کہاں، جہاں ذرہ ہے اور ذرہ جہاں، جہاں ذرہ ہے اور ذرہ جہاں۔
اب اس کی ہم ایکسپلینیشن تشریح کر دیتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کہنا چاہا ہے. جو مشکل الفاظ ہیں اس کی ہم تشریح ابھی کر دیتے ہیں, سن لیجئے گا. اس سے اردو میں سمجھ کر پڑھنے سے اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان پڑھ تو لیتا ہے لیکن جب الفاظ کی تشریح اور معنی مطلب نہیں سمجھتا ہے تو پھر پڑھنے کا مزہ ہی بیکار ہو جاتا ہے. تشریح دیکھ لیتے ہیں. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں, بن مطلب بغیر. یہ چراغ سے مراد چاند سورج ستارے سب ہیں یہاں پر, اور خصوصی طور سے یہاں پر سورج مراد ہے. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں, جو بغیر تیل کے یہ چراغ روشن ہیں. ایسے ایسے چراغ یعنی سورج چاند ستارے, یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. اے اللہ, قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ, یہ تیری ہی قدرت, اے اللہ یہ تیری ہی قدرت کی, تیری ہی طاقت کی, قدرت کے معنی طاقت, تیری ہی طاقت کے سب کھیل ہیں. یعنی تو نے ہی اپنی طاقت سے اس کو بغیر تیل کے روشن رکھا ہے, ورنہ ہم لوگ بیٹری کا انتظام کرتے ہیں, تیل پٹرول ساری چیزیں لگاتے رہتے ہیں, اس کے بعد کسی کام کے نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ بھی معمولی طور سے, اور تھوڑا کام ہم انجام دے پاتے ہیں. لائٹیں لگانی ہو تو ایک محدود ایریے میں ہوتی ہے اور اس کے باہر اس کی روشنی نہیں جاتی, لیکن اللہ تو نے سورج ایسا بنایا, چاند ایسے بنائے ہیں کہ اس کی بغیر تیل کے روشن بھی ہے اور پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلتی ہے. تو کتنی بڑی قدرت اے اللہ تیری کاریگری ہے. ہیں یہ لعل و گوہر جو بکھرے ہوئے, یہ لعل و گوہر, لعل کہتے ہیں یہ لعل و گوہر جو بکھرے ہوئے, زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. لعل بدخشانی پتھر کو کہتے ہیں, جو بدخشان میں نکلتا ہے. یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے, ریڈ کلر کا قیمتی پتھر ہوتا ہے, اور گوہر کے معنی آتے ہیں موتی. کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ لعل اور گوہر جو بکھرے ہوئے ہیں, یہ زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یہ زمین سے بھی اکثر بڑے ہیں, لیکن یہاں پر لعل اور گوہر سے مراد یہ اس کے لفظی معنی نہیں ہے, بلکہ لعل اور گوہر سے مراد چاند, سورج, ستارے اور اس طریقے سے جو فلکیات میں بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ سورج. ان میں سے یہ سب کیا ہیں, اکثر کیا ہیں, بڑے ہیں. ستارے جو ہم کو دکھ رہے ہیں چھوٹے, لیکن یہ زمین سے بڑے ہیں. یہ لعل و گوہر جو بکھرے ہوئے, زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے, ان میں سے اکثر بڑے ہیں زمین سے. نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں, یہ نظر میں جو اتنے سے آتے ہیں مطلب اتنے چھوٹے دکھتے ہیں ہمیں, بہت دور چکر لگاتے ہیں. یہ بہت دور کے چکر لگاتے ہیں, بہت دور دور گھما کرتے ہیں, اور یہ اپنے مدار پر گھما کرتے ہیں. قرآن کریم نے بھی 23ویں پارے میں یہ بات بتائی ہے, اور سائنٹسٹ بھی اس بات کو مان چکے ہیں, اور پوری دنیا آج مانتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ دنیا میں تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار پر, اپنے اپنے پٹری پر, اپنے اپنے دائرے میں. بہت دور چکر لگاتے ہیں, یہ جداگانہ رکھتے ہیں اپنا مدار. جداگانہ مطلب الگ, جداگانہ رکھتے ہیں اپنا مدار. مدار سے مراد یہاں پر راستہ مان لیجئے, تب سمجھنے میں آسانی ہوگی. جداگانہ مطلب الگ, الگ رکھتے ہیں اپنا مدار, یعنی اپنا راستہ الگ الگ رکھتے ہیں. چاند الگ راستے پر چلتا ہے, سورج اپنے الگ راستے پر, اور زمین اپنے الگ راستے پر چل رہی ہوتی ہے, چکر کاٹ رہی ہوتی ہے. نہیں جانتا کوئی ان کا شمار. شمار کے معنی ہیں گنتی, کاؤنٹ. نہیں جانتا کوئی شخص نہیں جانتا کہ کتنے اس کے راستے ہیں, اور کتنے یہ سیارے ہیں, اور کتنے ستارے ہیں, کوئی ان کی گنتی نہیں جانتا. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے. اے اللہ تیری ہی تقدیر سے تو نے اسے قائم کر رکھا ہے. تقدیر کے معنی آتے ہیں پوشیدہ چیز. اے اللہ تو نے کیا چیز پوشیدہ رکھی ہے, چھپا کے رکھی ہے, اور کس وجہ سے کیسے بنائی ہے یہ ہم کو معلوم نہیں. اس پر راز ابھی ہمارے اوپر افشا نہیں ہوئے ہیں, ہم اس راز کو اب تک نہیں پہچان سکے ہیں. تھوڑی چیزوں کے راز تو ہم نے جانے ہیں چاند پر جا کر کے, لیکن پوری چیزوں کے راز ابھی بھی اللہ ہماری قدرت سے اور ہماری طاقت سے, ہم انسانوں کی طاقت سے باہر ہیں. بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. بہم کے معنی آتے ہیں ایک ساتھ. بندھے مطلب بندھا ہوا ہونا, تو بندھے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں. بہم معنی ایک ساتھ, سخت زنجیر سے, سخت معنی آتے ہیں ہارڈ. زنجیر سکڑ وغیرہ, یہ سب کے سب چاند ہو, سورج ہو, ستارے ہوں, ایک زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. اور وہ زنجیر کیسی ہے اس کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے,
وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، ایسا نہیں کہ جیسے کہ ٹرینوں کو ایک ساتھ ڈبوں کو لگا دیا جاتا ہو اور ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے جوڑ کر کے کھینچا جاتا ہو، اس طریقے سے چاند اور سورج کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، آپس کی کشش ہے، میگنیٹ سسٹم، کشش میگنیٹ سسٹم ہے آپس کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سما رکھی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور بھٹکتے بھی نہیں ہیں، ایک دائرے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، ایک دوسرے کی کشش ہے، کھینچنے کی طاقت ہے، اور دوسرے کو ایک اپنے سے الگ رکھنے کی طاقت ہے، جس زنجیر سے اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو جوڑے رکھا ہے۔ نہ اس میں خلل ہو نہ کمی، نہ بیشی کمی، نہ اس میں خلل ہو، نہ اس میں کوئی نقص آتا ہے، نہ کوئی کمی آتی ہے، نہ بیشی کمی، ایسا بھی نہیں کبھی یہ خراب ہو جاتا ہو، نہ بیشی کمی، بیشی مانے زیادہ، کمی مانے کمی، نہ اس میں بیشی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی زیادہ دور کے چکر کاٹ لیا، کبھی کم دور کے چکر کاٹ رہے ہیں، جس کو جتنا دائرہ مل گیا ہے اتنے ہی دائرے پر وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہر ایک۔ عجب تو نے باندھی ہے یہ باغ ڈور، اے اللہ تو نے بہت عجیب طریقے سے، عجب یونیک طریقے سے یہ باغ ڈور باندھی، باغ ڈور، یہ رسی تو نے باندھی ہے، تلا سب کا رہتا ہے آپس میں زور، تلا مطلب بیلنس رہتا ہے، برابر رہتا ہے آپس میں ایک ساتھ، آپس میں مطلب ایک ساتھ، سب کا زور، سب کی طاقت، زور مانے طاقت، سب کی زور، سب کا زور، سب کی طاقت ایک ساتھ رہتی ہے، اور سب کی تلی ہوئی رہتی ہے، بیلنس میں چلتی ہے سب کی طاقت۔ یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، یہ سب کے سب، یہ سب لگ رہے ہیں اسی لاگ پر، لاگ کے معنی آتے ہیں چمٹنا، یعنی اسی راستے پر، اسی ویگ پر سب لگے ہوئے ہیں، چاند سورج ستارے لگاتے ہیں چکر اسی باغ پر، چکر راؤنڈ کرنا، گردش کرنا، لگاتے ہیں چکر یعنی دوڑ لگاتے ہیں اسی باغ پر، باغ کے معنی رسی ڈور کے آتے ہیں، یعنی یہاں مراد پٹری ہوگی، اور اس کا دائرہ، چلنے کا راستہ، دونوں کے معنی ایک ہی سمجھ لیں، لاگ اور باغ۔ لگاتے ہیں چکر اسی باغ پر، اسی ڈور پر، اسی راستے پر چکر لگاتے ہیں جو اسے کے لیے متعین اور فکس کر دیا گیا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک معین ہے دور، ہر ایک کے لیے یعنی سورج کے لیے الگ، چاند کے لیے الگ، زمین کے لیے الگ، ایک معین ہے دور، متعین ہے، فکس ہے، معین مانے فکس، معین اور متعین دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، یہاں لکھا ہے معین، اس کے معنی آتے ہیں فکس، ایک معین ہے دور، دور کے معنی آتے ہیں راستہ، طریقہ، چلن، زمانے کے معنی بھی آتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے ایک معین ہے دور، ہر ایک چاند سورج ستارے کے لیے معین ہے، فکس ہے اس کا راستہ۔ وہی ایک وتیرہ، وہی ایک طور، وہی ایک وتیرہ، وہی ایک وتیرہ، وہی ایک طور، وتیرہ مانے ذریعہ، واسطہ، وہی ایک طریقہ ہے اور وہی ایک طور ہے، طور طریقہ دونوں ایک ہی معنی ہو جائیں گے، یعنی اس کا وہی ایک طریقہ ہے کہ جہاں پر جس کو فکس کر دیا گیا اسی راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ وہی ایک وتیرہ ہے، وہی ایک ذریعہ ہے، یعنی وہی ایک راستہ اس کا ذریعہ ہے چلنے کا، اور وہی اس کا ایک طریقہ بھی ہے۔ سدا چال کا ایک انداز ہے، سدا مطلب ہمیشہ، ہمیشہ، چال کا مطلب رفتار کا، ایک انداز ہے، ایک انداز کے معنی بھی آئیں گے طریقہ، سدا چال کا یعنی ہمیشہ چال کا، رفتار کا ایک طریقہ ہے، ایک وے ہے، نہ کھٹکا، نہ اس میں کوئی کھٹکا ہے، نہ آہٹ، نہ آواز ہے، چلنے میں نہ کوئی کھٹکا ہے کہ کسی کو ڈر ہو کہ سورج چاند کے راستے پر آ جائے گا، ایسا بھی کھٹکا نہیں ہوتا، نہ آہٹ، نہ کوئی آواز آتی ہے چرمرانے کی، پوری دنیا کے لوگ کبھی نہیں سنتے کہ سورج چل رہا ہو تو چرچرا رہا ہو جیسے کہ گاڑیاں چرچراتی ہیں، نہ آہٹ نہ آواز ہے، آواز بھی نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو نے اس دنیا کو بنایا ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، آئین مانے قانون، رول، ایجاد مطلب کریشن، ان سبوں کی تخلیق کا اور ہمیشہ شروع سے پیدا کرنے والے کا رول ایک ہے، جنہوں نے اس کو بنایا ہے یعنی اللہ نے، انہوں نے اس کا کر دیا ہے، سب کا آئین کا ایجاد کرنے والا، اس قانون کا ایجاد کرنے والا ایک ہی ہے، ہنر ایک ہے اور استاد ایک، سب کا ہنر بھی ایک ہے، سورج کا، چاند کا، ستارے کا، سب کا ہنر ایک ہی شخص نے اس میں دائر کیا ہے، رکھا ہے، اس کا بنانے والا ایک ہی ہے، اور استاد بھی ایک ہے،
اسی لیے آپس میں ان سبوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہر ایک چیز ذرے سے تا آفتاب، ہر ایک چیز یعنی دنیا کی ہر ایک چیز، جتنی چیزیں دکھتی ہیں جو نہیں دکھتی، اگر وہ چیز ہیں ذرے سے تا آفتاب، ذرہ مطلب چھوٹے تنکے سے لے کر کے مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے، بالوں کے ایک قطرے سے لے کر کے تا آفتاب یعنی سورج تک، تامنے تک، مٹی کے ایک ڈھیلے سے لے کر کے، ایک تنکے سے لے کر کے سورج تک بلا شبہ رکھتی ہے یکساں حساب، ہمیشہ یقینی طور سے رکھتی ہے یکساں مطلب برابری کا حساب رکھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ سورج ہے بڑا ہے تو زمین پر وہ ظلم کر دے، ہر ایک چیز اپنا یکساں برابر کا حساب رکھتی ہے، جو دائرہ اسے دے دیا گیا ہے اسی دائرے پر وہ بلا شبہ یقینی طور سے وہ چلتی رہتی ہے۔ ہیں ذروں میں خورشید کی سی صفات، ہیں ذروں میں یعنی کہ تنکوں میں خورشید چاند کی یا سورج کی طرح کی صفات ہے، یعنی صفات کہتے ہیں اچھائیاں کو، اچھائیاں ہیں۔ ہے خورشید بھی ذرہ کائنات، ہے خورشید بھی یعنی چاند سورج ستارے بھی یہ کیا ہیں؟ ذرہ کائنات ہے، اتنے بڑے ہمیں دکھ رہے ہیں اور زمین بھی دکھ رہی ہے، یہ ہمیں بڑی دکھ رہی ہے، لیکن یہ کائنات پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذرہ کائنات ہے، یہ دنیا، کائنات مانے دنیا کا ایک ذرہ ہے یا برہمان کا ایک ذرہ ہے۔ حقیقت میں ہے یہاں دو رنگی کہاں، حقیقت میں ہے یہاں دو رنگی کہاں، حقیقت میں یہاں دو رنگی نہیں ہے، یا مطلب یہاں دو رنگی نہیں ہے، دو طریقہ نہیں ہے، دو وے نہیں ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ جہاں ذرہ ہے اور ذرہ جہاں ذرہ ہے مطلب پوری دنیا ایک ذرہ ہے، ذرے میں ہے، اور ذرہ جہاں یعنی پوری دنیا اگر بن رہی ہے تو یہ ذرے سے لے کر تنکے سے لے کر کے دنیا بن جاتی ہے، اور اس کو اگر ہٹایا جائے، دنیا کو توڑا مڑوڑا جائے تو یہ سب کو الگ الگ کیا جائے تو یہ دنیا ایک ذرہ میں تبدیل ہو جائے گی، اور اگر اس ذرے کو پھر جوڑا جائے تو پھر دنیا تیار ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہا ہے ذرہ، جہاں ذرہ ہے دنیا ایک ذرہ ہے، تنکا ہے، اور تنکا دنیا ہے۔ تو ناظرین اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے دن پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔